طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی طبیعت، کیفیت اور اس کا اپنا مزاج وہ بھی متاثر ہوتا رہتا ہے۔ انسان جس قدر سینسٹیو زیادہ ہوتا ہے اسی قدر وہ موسمی تبدیلیوں، موسمی کیفیات اور موسمی مزاج سے متاثر ہوتا رہتا ہے، اور جس قدر وہ بے حس زیادہ ہوتا ہے اسی قدر وہ موسموں کی تبدیلیوں سے، موسمی شدت سے ذرا کم متاثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر انسان کم و بیش موسمی شدت اور خفت سے وہ لازمی متاثر ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جب سردی کی شدت ہوتی ہے تو اکثر اوقات نزلہ، زکام، کھانسی، بلغم، ریشہ، نمونیا وغیرہ اس قسم کی علامات ہی زیادہ تر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح موسم گرما ہے، گرمی کی شدت میں زیادہ تر جو علامات پائی جاتی ہیں وہ جگر سے ریلیٹڈ ہیں۔ یعنی موسم گرما کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پیاس کی شدت ہوگی، تلخی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی، یرکان ہوگا، یا پیشاب کا جل کر آنا۔ اس قسم کی جو علامات ہیں گرمی والی وہ زیادہ تر موسم گرما میں پائی جاتی ہیں۔ تو موسموں کا ایک حکماں نے مزاج اخذ کیا ہے کہ ہر موسم کا اپنا ایک مزاج ہے۔ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کا اپنا ایک مزاج ہے۔ 22 دسمبر سے لے کر 22 فروری تک جو حکماں نے مزاج اخذ کیا ہے موسم کا، یہ عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد مزاج اس کو کہتے ہیں۔ پبلک کے اندر اس کو خشکی سردی کہہ لیں اور حکماں اس کو عضلاتی اعصابی کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر 22 فروری سے لے کر 22 اپریل تک جو مزاج ہے موسم کا، یہ خشک گرم یعنی عضلاتی غدی اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح 22 اپریل سے لے کر 22 جون تک جو مزاج ہے یہ گرم خشک ہے۔ اسی طرح 22 جون سے لے کر 22 اگست تک جو مزاج اخذ کیا ہے حکماں نے یہ گرم تر ہے۔ اسی طرح 22 اگست سے لے کر 22 اکتوبر تک جو مزاج اخذ کیا گیا ہے وہ تر گرم ہے۔ اسی طرح پھر 22 اکتوبر سے لے کر 22 دسمبر تک جو حکماں نے مزاج اخذ کیا ہے موسم کا، یہ زیادہ تر سرد ہے۔ بعض اوقات موسمی شدت خفت سے اس کے مزاج میں کوئی 5، 10 دن، 15 دن کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ وہ معروضی جو حالات اور کیفیات بنتی ہیں وہ اس لحاظ سے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل جو تناسب مزاج کا اخذ کیا ہے وہ یہی بنتا ہے۔ تو ایک بات جو اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک مزاج ہے وہ دوسرے مزاج کے اندر، وہ دوسری کیفیت کے اندر قانون فطرت میں وہ یک لخت کنورٹ یا منتقل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بتدریج سلولی فار ایگزامپل خشکی سردی ہے تو خشکی سردی جب کنورٹ ہوتی ہے گرمی میں تو یک لخت نہیں ہوتی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ سلولی فروری کے اندر 22 فروری سے یا 20 فروری سے، یہ پہلے خشکی سردی تھی ماحول کے اندر، تو اب خشکی تو پھر بھی قائم رہتی ہے موسم کے اندر، لیکن سردی سے اس کا جو ایک رشتہ تھا، جو تعلق تھا، وہ ٹوٹ کر اب خشکی گرمی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خشک گرم جو ماحول اور مزاج ہے موسم کا، پھر رفتہ رفتہ جب ماحول کے اندر گرمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ یہ گرمی بڑھتی یہ مزاج پھر موسم کا گرم خشک بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح پھر گرمی خشکی ماحول کے اندر بڑھتی پھر یہی گرمی جو ہے یہ تری میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم گرم تر کہتے ہیں۔ موسم برسات کی شروعات ہو جاتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، موسم میں الکلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ گرمی تری بڑھتی جب ایک اپنے پیک پر پہنچتی ہے تو پھر یہ گرم تر جو مزاج ہے پھر یہ تر گرم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ جب تری اپنے عروج اور پیک پر پہنچتی ہے پھر یہی تر گرم جو ماحول اور مزاج ہے پھر یہ تر سرد میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پھر تری سردی جب اپنے پیک پر پہنچتی ہے تو پھر یہی مزاج جو ہے یہ خشکی سردی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہی ایک چین ہے، یہ ایک سرکولیشن ہے
قدرت کی فطرت کی جو موسموں کو ایک دوسرے میں کنورٹ کرتی رہتی ہے، بے عین ہی انسان کے اندر کا جو موسم ہے، انسان کے اندر کا جو مزاج ہے، کیفیات ہے، یہ بھی اسی قانون فطرت اور قانون قدرت کے تحت ایک دوسرے میں کنورٹ ہوتی رہتی ہیں، اور یہی فطرتی، قدرتی اور سائنٹیفک طریقہ علاج ہے۔